اور ابھی آپ کو براہ راست ملتان لیے چلتے ہیں، جہاں پر گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر آسان فائنانس اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور ہر 3 مہینے کے بعد اسی قسم کی ایک چھوٹی میٹنگ ہوئے گی جس میں ہم ریویو کریں گے کہ ایگریکلچرل سیکٹر میں اور خاص کر چھوٹے اور میڈیم سائز فارمرز کو کس طرح کریڈٹ جو ہے وہ ڈسپرس ہو رہا ہے، اور خاص کر وہ علاقے جہاں پہ کریڈٹ کم جا رہا ہے۔ مثلا پنجاب تو وہ علاقہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ کریڈٹ جا رہا ہے ایگریکلچر میں، وہ اچھی بات ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ چاہیں گے کہ اور بھی جو صوبے ہیں جہاں پہ کریڈٹ اتنا نہیں جا رہا، جو کہ نگلیکٹ ہو رہے ہیں، اس پہ بھی ہم اور زور دیں، کیونکہ ایک پاکستانی کسان چاہے وہ ملک کے کسی ہی صوبے میں ہو، وہ ایک پاکستانی کسان ہے، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہر کسان کی مدد کی جائے۔ اب ساتھ ساتھ ایک وجہ ملتان چیمبر آف کامرس میں آنے کی ایک اور بھی ہے، اور اس وجہ کی کہانی شروع ہوتی ہے جب پچھلے سال ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں اس کرونا وائرس کی وبا آئی۔ اب وہ وقت ہمیں یاد نہیں رہتا، لیکن اگر میں آپ کو فیبروری اور مارچ 2020 میں آپ کو کہوں کہ ذرا سوچیں اس وقت حالات کیسے تھے، تو آپ کو یاد آئے گا کہ اس وقت اس ملک میں ایک ایسی فیئر تھا، ایک ایسا ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوئے گا آگے، کیونکہ ساری دنیا میں گلوبل لاک ڈاؤن ہو گیا۔ آپ میں سے جو ایکسپورٹر ہیں ان کی ایکسپورٹس کے آرڈر کینسل ہو گئے، جو یہاں پہ سیل کر رہے ہیں لاک ڈاؤنز کی وجہ سے سیل رک گئی تھی، اور جیسا کہ آپ کیونکہ سارے بزنس مین ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی سیل رکے گی اور آپ کو کیش فلو نہیں ملے گا تو آپ اپنے بلز کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ اور اگر آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ نے اپنی بزنس کو بند کر دینا ہے عارضی طور پہ، تو جو آپ کا لیبر ہے اگر وہ واپس چلا گیا، کچھ لیبر دیہاتوں سے آیا ہوتا ہے، کچھ ملک کے اور حصوں سے آیا ہوتا ہے، تو پھر جب آپ اگر دوبارہ اس بزنس کو شروع کریں گے تو اس میں تو بڑی دیر لگے گی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے پیچیدہ مسائل کووڈ کی وجہ سے سامنے آئے۔ اس وقت حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مل کے ایک پیکیج آف میجرز نکالا کہ ہم نے اپنی معیشت کو ڈوبنے نہیں دینا، اور ہم سب کو سب سے پہلے اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ بنسبت وہ ممالک جن کی کووڈ میں گروتھ جو ہے 5% گھٹی، کہیں 10% گھٹی، پاکستان میں صرف 0.5% گروتھ ہماری ہے۔ اور اس کے بعد جو پچھلا مالی سال ختم ہوا، ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو اسکیمیں نکالتا ہے، ڈائریکٹلی تو ہم کسی کو قرضہ نہیں دیتے کیونکہ ہم کسٹمر سے ڈیل کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں ان اسکیموں کو چلانا ہوتا ہے بینکوں کے ذریعے، کیونکہ بینکس کو ہی ہم ریگولیٹ کرتے ہیں، کچھ بینکر ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ تو ایک جو چیلنج آتا ہے جب ہم کسی بینک کے ذریعے کسی اسکیم کو چلاتے ہیں، اور آپ نے بھی اپنی تقریر میں کافی ایسے مثالیں دی جہاں پہ آپ کو بینکوں سے وہ فیسیلیٹیشن نہیں مل رہی جس کی آپ امید کرتے ہیں۔ تو جب کووڈ میں ہم نے یہ پیکیجز دیے تو اس وقت ہمیں بھی ایک جو فیڈ بیک آ رہی تھی بزنس کمیونٹی سے، وہ یہ تھی کہ آپ نے اسکیمیں تو اچھی بنا دیں، لیکن آپ کیسے اعتماد کریں گے کہ بینک ان کو آگے چلائیں گے؟ اور اب میں آنا چاہتا ہوں ملتان پہ کہ اس کا اور ملتان سے کیا تعلق۔ اور ہم نے یہ سوچا کہ کیونکہ یہ ایک جینوئن کنسرن ہے، تو ہم نے جو پاکستان میں مختلف چیمبرز آف کامرس ہیں ان کے ساتھ مل کے ان اسکیموں کو چلانا ہے، کیونکہ جو ان اسکیموں کے بینیفیشریز ہیں وہ چیمبرز کے ممبرز ہیں، اور اگر چیمبرز جو ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ لیزون کر لیں گے تو ہمیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آئے گی کہ ہماری اسکیمیں بینکس کس طرح چلا رہے ہیں، اور اس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن سے پھر ہم بینکوں سے فالو اپ کر سکتے ہیں کہ کہاں اسکیمیں چل رہی ہیں، کہاں نہیں چل رہی۔ تو ہم نے پھر کووڈ میں ہر چیمبر آف کامرس کے ساتھ جو بڑے بڑے چیمبرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کی، اور یہ زوم میٹنگز ہو رہی ہیں، اور
ہم نے سب چیمبرز کے پریزیڈنٹس کو درخواست کی کہ آپ یہ ہماری اسکیمیں ہیں جس میں سیلری اینڈ ویجز کی اسکیم تھی، جس میں ٹرف اسکیم تھی، جس میں بینکس پرنسپلز کی ایکسٹینشن دے رہے تھے وہ اسکیم تھی اور دیگر اسکیمیں تھیں، آپ اس کو چلائیں، اپنے ممبرز میں آگاہی پیدا کریں اور اس کو آگے چلائیں۔ لیکن جب ہم نے یہ میٹنگز کی سب چیمبرز کے پریزیڈنٹس کے ساتھ تو ہم نے دیکھا کہ کچھ چیمبرز نے ان اسکیموں کو بہت اچھے انداز سے چلایا، لیکن کچھ چیمبر جو تھے اپنی شاید مصروفیات کی وجہ سے اس طرح۔ اسٹیٹ بینک رضا باکر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ کسانوں کو قرض کی فراہمی کے عمل کی مانیٹرنگ کریں گے۔